بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کی شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا آبدیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے۔ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے کہ ہم بھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بڑی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات من و ان اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے اسے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہو گئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکالی اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک کے پاس
اپنا منہ لے کر جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھے اس خوف کے دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کو خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و دجال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہ دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبریل نے مجھے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میرے یہ امت تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔